بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں کا ذکر کیا ہے، دو صورتیں بیان کی ہیں، سورہ انبیاء ہے اور سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء میں تین باتوں کا اللہ نے ذکر کیا، قیامت کا، رسالت کا اور توحید کا۔ یہ وہ مضمون ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ایک نیا انداز ہوتا ہے۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا جب وقوع ہوگا اور حساب کا وقت آئے گا، اور یہ بہت قریب آ گیا ہے، اور لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور قرب قیامت جب ہوگا تو یاجوج ماجوج اتنی تیزی کے ساتھ اتر رہے ہوں گے، یعنی روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو قوم آئے گی وہ اتنی زیادہ ہوگی، تعداد میں اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین کے ہر حصے پر یہی قوم نظر آئے گی۔ اور مشرکین اور یہ جو ان کے بت ہیں سارے کے سارے، یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ قرآن نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی 17 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا۔ اور ان سب میں کچھ کے قصے تو قدر تفصیلی بیان کیے ہیں، لیکن اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید نے سرسری طور پر ذکر کیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور یہ جو آپ کا دین ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، اور جب آپ نے ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو پھر نہ سمجھیں، تو پھر فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیجئے ان کا، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اور پھر اس دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے کہ رب احکم بالحق رب وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی۔ اس کے بعد توحید کا بیان ہوا۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے توحید پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ آیت نمبر 16، 30 اور 22، ان 3 آیتوں میں قرآن مجید نے ایک بات بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آیت نمبر 16 ہے یہ۔ اس میں اللہ نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے نہیں بیان کیے، پیدا کیے ہیں اور بنائے ہیں، بلکہ اللہ کا ان کو بنانے کا ایک مقصد ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف کھیل کود نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ سورج نکل رہا ہے، اتنا خوبصورت چاند ہے، اتنے ستارے ہیں، یہ زمین ہے لہلہا رہی ہے، بس اللہ نے خوبصورتی کے لیے اور زینت کے لیے پیدا کی ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ دوسرا آیت نمبر 22 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ مشرکین کو رد کرتے ہوئے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ بھائی اگر ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں تو ایک کو ایک طرف جانا ہو، دوسرے کو دوسری طرف۔ اگر ایک ملک کے 2 جو ہے وہ صدر بن جائیں یا 2 وزیر بن جائیں تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ ایک اپنی مرضی سے ایک طرف لے جائے گا، ایک دوسری سمت لے جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے ہی یہ کائنات ہے، اس کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر تیسری آیت ایک اور بیان کی، آیت نمبر 30 میں یہ کہا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور پھر آگے بیان کیا وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کہ کیا یہ کفار نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے۔ قرآن نے ایک سائنس بیان کی ہے جس کو آج کل بگ بینگ تھیوری نے جو بعد میں آیا ہے، اور اس نے بتایا کہ بھئی ایک بلاسٹ ہوا ہے اور پھر اس کے اندر سے چاند اور سورج اور ستارے سب بن گئے، اور پھر وہ ایک پوری فضا جو ہے وہ ایک کریٹ ہو گئی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دیکھتے نہیں کہ کانتا رتقا، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو الگ کیا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ یعنی پانی جو ہے وہ ہر چیز کی اساس ہے۔ اگر آنکھ سے پانی ختم ہو جائے تو بینائی ختم، اگر زبان سے تھوک ختم ہو جائے تو انسان کے چکھنے کی جو ہے وہ قوت ختم، اگر انسان کے کان کا جو ہے وہ رطوبت ختم ہو جائے تو سماعت ختم، اگر انسان کے جسم سے پانی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم، اگر اس دنیا سے پانی ختم ہو جائے تو یہ دنیا رک جائے، اس دنیا کی زندگی ختم۔
اور پھر اللہ نے کہا کہ افلا یؤمنون، سمجھتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنی ساری ہم نے آیتیں اور ان کے اوپر تمام جو ہے نشانیاں اپنی پیش کی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اخیر میں بیان ایک اور آیت میں کیا، آیت نمبر 35 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، یعنی جو بھی نفس ہے، جس کے بھی سانس چل رہے ہیں اس کائنات میں، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر وہ دیکھے گا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے سامنے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، اور سورہ حج میں 6 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حج کا جو آغاز ہوتا ہے وہ قیامت کی ہولناکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کی آیت نمبر 2 میں یہ بیان کیا گیا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ تم دیکھو گے اس دن کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اور جو جس نے وزن اٹھایا ہوا ہوگا وہ وزن اپنا گرا دے گی، چاہے وہ حاملہ عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو دنیا میں، اس نے اگر کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے تو وہ وزن اس سے گر جائے گا، اتنی دہشت ہوگی۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا اللہ کا، اور عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ یہ منظر کشی قیامت کے قرآن مجید نے بیان کی، اور پھر تخلیق انسانی کے 7 مراحل بیان کیے قرآن نے۔ آج سائنس اتنے 1400 سال کے بعد مراحل بیان کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ انسان کی تخلیق کے 7 مراحل ہیں، مٹی ہے، منی ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ 7 مراحل ہیں۔ اور پھر ایک اور قرآن نے بات بیان کی کہ ملتیں اور مذہب جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی 6 گروہ ہوتے ہیں۔ مسلمان جانتے ہیں آپ، یہودی آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا صابی، صاد الف با یا صابی کہتے ہیں ستارہ پرست، یعنی ستارے کو پوجنے والا، اور عیسائی آپ جانتے ہیں عیسائی، مجوسی یعنی آگ اور چاند اور سورج کی جو پرستش کرتے ہیں، جو پوجا کرتے ہیں، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور مشرک یعنی بت پرست۔ تو یہ 6 گروہ ہیں اور 6 مذہب ہیں، اور یہ 6 ملتیں ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کا اعلان حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو بلاؤ اس گھر کے حج کے لیے اور اس گھر کے قصد کے لیے اور اس کے طواف کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں کیسے بلاؤں، میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو بالکل بے آب و گیاہ جنگل ہے، یہ تو چٹانیں، اور یہاں پر تو چاروں طرف وادیاں ہی وادی ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے مکے کی زمین پر۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم آواز دو، آواز ہم پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان فرمایا کہ آؤ اس مبارک گھر کا طواف کرو اور حج کرو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی روحوں کو حضرت ابراہیم کی یہ آواز پہنچائی ہے، اور جس نے بھی حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو حج ضرور نصیب ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی تھی، اور لبیک ان مسلمانوں نے کہا، ان اللہ والوں نے کہا جن کو اللہ نے حج کی توفیق نصیب کی تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں نے لبیک کہا، اور انشاءاللہ العزیز اس گھر کا قصد اور اس گھر کا طواف وہی لوگ کریں گے، اور وہی لوگوں کو وہاں کی زیارت نصیب ہوگی۔ اخیر میں دیگر احکامات قرآن نے نقل کیے، مثلا مناسک حج کا بیان اس میں آیا، حج کے جو مناسک ہوتے ہیں، جتنے شعائر ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوا، پھر اقامت صلاح، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی وغیرہ کا ذکر اس سورہ حج کے اخیر آیتوں میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ تھا 17ویں پارے کا خلاصہ۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجیے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے، خیر کو پھیلائیے۔ نہ معلوم آپ کا پھیلانا، نہ معلوم آپ کی یہ بات، اس ویڈیو کو آگے بڑھانا یا اس قرآن مجید کی تفسیر کے اندر شرکت کرنا، اللہ تعالی ہمارا بھی شرکت کرنا اور آپ کا بھی شرکت کرنا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے شفا دے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ندیم ماہر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اور ایک نئے پارے کے خلاصے کے ساتھ، یعنی انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کے ساتھ۔ خوب اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔